ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قیامت کا دھماکہ سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم نے 22 نشانیاں جو چھوٹی چھوٹی قیامت کی ہیں ان کو جان لیا ہے، سمجھ لیا ہے۔ آج میرے سامنے اکٹھا 23، 24 اور 25 نمبر کی نشانیاں ہیں۔ تجارت کا بہت زیادہ عام ہو جانا، یہ 23ویں نشانی ہے۔ خاوند یعنی شوہر کی تجارت میں بیوی کی شراکت، پارٹنرشپ، یہ 24ویں نشانی ہے۔ اور بعض تجار کا، بعض بزنس مین اور تاجروں کا مارکیٹ پر قبضہ ہو جائے، یہ 25ویں نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی سنیے۔ قیامت کے قریب خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، تجارت بہت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ عورت اپنے خاوند کی تجارت میں مددگار بنے گی۔ قطع رحمی کی جائے گی۔ قطع رحمی مطلب رشتے ناتوں سے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہوگا، کوئی کسی رشتے ناتے کا پاس و لحاظ نہیں رکھے گا، جیسا کہ آج کل عام ہے۔ آپ جانتے ہیں تجارت، ہر آدمی سوچتا ہے کہ نوکری چھوڑ کر تجارت کر لے، نوکری میں کسی کے انڈر میں کام کرنا پڑے گا، تجارت میں ہم آزاد ہوں گے۔ تو تجارت عام ہو جائے گی، اور عورتیں بھی دکانوں میں اور مارکیٹ میں بیٹھنے لگی ہیں، آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ قطع رحمی کی جائے گی، جھوٹی گواہی دی جائے گی، سچی گواہی کو چھپایا جائے گا۔ قلمی تحریروں کا دورہ ہوگا۔ قلمی تحریریں آپ دیکھتے ہیں، لکھنے والوں کی بھرمار ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور حسن روایت ہے۔ عمر بن تغلب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مال کی بہت کثرت ہو جائے گی، تجارت عام ہو جائے گی، جہالت کا دورہ ہوگا۔ ایک آدمی مال فروخت کرے گا مگر کہے گا ٹھہرو، میں فلاں قبیلے کے تاجر سے مشورہ کر لوں، اور پھر ایک بڑی آبادی میں لکھنے والے کاتب کو تلاش کیا جائے گا مگر وہ نہیں مل سکے گا۔ یہ روایت سنن نسائی کی ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کیا ہے، درج کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آدمی مال بیچے گا مگر کہے گا ٹھہرو، مجھے بنو فلاں یعنی فلاں قبیلے، فلاں خاندان کے تاجر سے مشورہ کر لینے دو، اور ایک عظیم آبادی میں ایک بھی کاتب نہ ہوگا، اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ بڑے بڑے تاجر جو غالباً راس المال کے مالک ہوں گے یا پھر ایجنٹ ہوں گے، جن پر سامان کی درآمد برآمد کے لیے انحصار کیا جائے گا، یعنی قبضہ ہوگا ان کا، اتنا ہوا ہوگا ان کا لوگوں پر اور چھوٹے چھوٹے تجار پر کہ وہ ان سے مشورہ کیے بغیر نہیں خریدیں گے، کہ پتہ نہیں ہمارا مال سپلائی ہوگا نہیں ہوگا، بکے گا نہیں بکے گا۔ شاید انہی لوگوں کا بازار پر کنٹرول ہوگا، اور یہی لوگ اپنی مرضی کے نرخ مقرر کریں گے۔ نرخ مطلب قیمت مقرر کریں گے۔ چھوٹے تاجر ان بڑوں کی مرضی اور اجازت کے بغیر خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے۔ یا پھر اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ سودا کرتے وقت بیع کے یعنی خرید و فروخت کے انعقاد کو کسی دوسرے تاجر کی رضامندی سے مشروط کر دیا جائے گا۔ یہ بھی قبضے کی ایک شکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ایک بڑی آبادی میں ایک بھی کاتب نہ ہوگا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث میں یہ خبر بھی دی ہے کہ قرب قیامت میں کتابت عام ہو جائے گی، کا مفہوم یہ ہے کہ جدید آلات کتابت عام ہو جائیں گے، مثلا کمپیوٹر، موبائل، ٹیلی فون، ایسے آلات جو آواز سن کر اس کو تحریر میں بدل دیں گے، اور اسی طرح کے دیگر الیکٹرانک آلات کی کثرت ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسی نسل پروان چڑھے گی جو ہاتھ سے لکھنا جانتی ہی نہیں ہوگی، بھول جائے گی ہاتھ سے لکھنا۔ آج جو حالات ہم دیکھتے ہیں، ہم موبائل نمبر کو موبائل میں سیو کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اب موبائل نمبر یاد لوگوں کو نہیں رہتے۔ موبائل اگر یہ کرش ہو گیا یا موبائل اگر یہ فارمیٹ مار دیا گیا تو سارے نمبر کبھی کبھی ختم ہو جاتے ہیں، انسان بے چین ہو جاتا ہے کہ فلاں کا کنٹیکٹ نمبر نہیں ہے، فلاں کا کنٹیکٹ نمبر نہیں ہے۔ اس لیے یہ چیزیں عام ہو جائیں گی۔ اس کے نتیجے میں یہ لکھنا نہیں جانے کی تو ظاہر ہے کہ لکھائی اچھی نہیں ہوگی، لکھنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں کاتب سے مراد ایسا شخص ہے جو تجارت کا معاہدہ قلم بند کر سکے، اس کا ایگریمنٹ بنا سکے، اور جسے خرید و فروخت کے قوانین و احکام ٹھیک سے علم معلوم ہو۔ یہ ایسے لوگ اور وہ لوگوں کے درمیان ان کے تجارتی معاملات کو بغیر کسی معاوضے کے ضبط تحریر میں لائے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ علامہ سندھی وغیرہ نے سنن نسائی کی شرح میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ تجارت عام ہو جائے گی، اتنی عام ہوگی کہ عورتیں بھی اپنے شوہروں کی تجارت میں ہاتھ بٹائیں گی اور اس میں پارٹنر بن جائیں گی۔
اور تیسرے یہ کہ کچھ مخصوص تجار کا، بزنس مین کا، بڑے بڑے بزنس مین ہندوستان کے لیول پر دیکھ لیجیے، پورے ہندوستان کے مارکیٹ پر، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے سسٹم پر چند لوگوں کا قبضہ ہے. یہ کیسے؟ یہ سب قیامت کی علامتوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو ان فتنوں سے اور اس قسم کی بلاؤں سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو زندگی، موت اور موت کے بعد کے سارے فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھیں. حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، دعاؤں میں شامل رکھیے. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.